بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی ایسی قوم ہوگی جو انسانوں کو کھائے گی؟ جواب: یاجوج ماجوج۔ سوال: مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس نبی کے پاس تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ سوال: قرآن پاک کی کتنی سورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے؟ جواب: 5 سورتوں کا۔ سوال: کون سا جانور پالنے والے کے نامہ اعمال سے روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: کتا۔ البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے اس سے الگ ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ جواب: شوہر کی نافرمانی کرنے والی۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی باقی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ملنے آیا ہے؟ جواب: جی ہاں، پتہ چل جاتا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے پیارے بندوں کو کون سی سورت خود سنائے گا؟ جواب: سورۃ الرحمن۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: مسجد قباء۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بچہ کتنی عمر کا ہو جائے تو والدین اس کو نماز کا حکم دے؟ جواب: 7 برس کا۔ سوال: حدیث کے مطابق سحری میں کیا چیز کھانا سب سے بہتر ہے؟ جواب: کھجور۔ سوال: نہانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: سورۃ الاخلاص پڑھنے سے۔ سوال: کیا مشرک بھی کبھی بخشے جائیں گے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اسلام چھوڑنے سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: شیطانی وسوسے کی۔ سوال: بتائیے کہ بستر پر الٹا سونا کس کا انداز ہے؟ جواب: جہنمیوں کا۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کی طرف اللہ دیکھنا پسند نہیں کرتا؟ جواب: ناشکری عورت۔ سوال: جنت میں کون سی 2 چیزیں باقی رہیں گی؟ جواب: نکاح اور ایمان۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد کون سا عمل ہونا اچھی صحت کی نشانی ہے؟ جواب: نیند کا آنا۔ سوال: بتائیے کہ مردوں کے لیے کون سا کپڑا پہننا حرام ہے؟ جواب: ریشمی کپڑا پہننا۔ سوال: بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا؟ جواب: جس کی توبہ کر لی جائے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دن کا ہوگا؟ جواب: 1 ہفتے کا۔ سوال: کن 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟
جواب: حسن اخلاق اور خوف خدا کی وجہ سے۔ سوال: کس سورہ کی تلاوت کرنے سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: دوزخ میں ایک انسان کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب: 70,000 بار۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب: 10 محرم کو۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والا دونوں گناہ گار ہوتے ہیں؟ جواب: غیبت۔ سوال: قیامت کے دن میدان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب: حسن اخلاق۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت اسرائیل کے ساتھ کون سے 2 فرشتے موجود تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: کس سورہ کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے؟ جواب: سورۃ اخلاص۔ سوال: بتائیے کہ عورت کے لیے سب سے خوبصورت زیور کون سا ہے؟ جواب: شرم و حیا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس انسان کو 80,000 خادم دیے جائیں گے؟ جواب: جنتی کو۔ سوال: قیامت سے کتنے سال پہلے سب مسلمان مر جائیں گے؟ جواب: 40 سال پہلے۔ سوال: پڑوسی کو ستانے والے قیامت کے دن کس حالت میں اٹھیں گے؟ جواب: بنا ہاتھ پاؤں کے۔ سوال: بتائیں اگر مسلمان بھائی بیمار ہو تو کیا کرنا واجب ہے؟ جواب: عیادت کرنا واجب ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس چیز سے متاثر ہو کر آپ کے جان نثار بن گئے تھے؟ جواب: اخلاق سے۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق کس چیز پر پلنے والا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ حرام کھانے پر۔ سوال: وضو کرتے وقت کون سی چیز استعمال کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے؟ جواب: مسواک۔ سوال: محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: اسلامی سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں شادی یا منگنی کرنے میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی یہ مکروہ اور حرام ہے۔ اس کے علاوہ اس بارے میں علماء اکرام کا کم از کم اجتماعی ثبوتی ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ اکرام اور اس کے علاوہ دیگر متقدمین یا متاخرین میں کوئی بھی ایسا عالم نہیں ملا جو اس ماہ میں شادی بیاہ اور منگنی کو حرام یا کم از کم مکروہ ہی سمجھتا ہو، اور اگر کوئی اس مہینے میں شادی کی ممانعت کے لیے دلیل حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بنائے تو اسے کہا جائے گا بلا شک و شبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن اسلامی تاریخ کا بہت ہی تاریک دن ہے، لیکن اس عظیم سانحے کی وجہ سے شادی یا منگنی کو حرام کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں سالانہ برسی وغیرہ کے موقعوں پر غم تازہ کرنے اور سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ ان دنوں میں خوشی کا اظہار کرنا منع ہے۔ اگر اس بات پر وہ اتفاق نہ کرے تو ہمیں یہ پوچھنے کا حق بنتا ہے کہ کیا جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے وہ دن امت کے لیے سب سے غمگین دن نہیں ہے؟ تو پھر مکمل ماہ ربیع الاول میں شادی کرنا منع کیوں نہیں کرتے؟ یا اس ماہ میں شادی بیاہ کی حرمت یا کراہت صحابہ اکرام سے منقول کیوں نہیں ہے؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد اور ان کے بعد آنے والے علماء اکرام سے منقول کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارا یہی حال رہا کہ جس دن بھی کوئی اسلامی شخصیت یا اہل بیت کا کوئی مرد فوت ہو یا انہیں شہید کیا گیا ہو، ہم ہر سال اس غم کو یاد کرنے لگ جائیں تو ہمارے لیے مسرت اور خوشی کا کوئی دن باقی نہیں رہے گا، اور لوگوں کو نقاب
ناقابل برداشت حد تک مشقت اٹھانی پڑے گی۔ سوال، غیبت سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ جواب، ابلیس نے۔ سوال، قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب، حسن اخلاق۔ سوال، حدیث کے مطابق ایک انسان کے کتنے بچے مر جائے تو جہنم میں نہیں جائے گا؟ جواب، 3 بچے مر جائیں تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ سوال، وہ کون سی سورہ ہے جو انسان کو حادثوں سے بچاتی ہے؟ جواب، سورۃ الفلق۔ سوال، کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ جواب، 3 دن پہلے۔